صحیح اب جو ہے نا صحیح بیٹھا ہے، اب مولوی بن کے بیٹھا صحیح. او کیسے ہیں چانڈیو بھائی، ٹھیک ہیں؟ سپاہی صاحب نے آج آپ کو اچھا سیٹ پہ دیا ہے، جھولا نہیں دیا آج آپ، مائکروفون بھی نیا دیا ان کو، ہماری وجہ سے دیکھے سپاہی صاحب نے ان پہ کتنا خرچہ کیا. مائک کال، ایک منٹ مائک آپ کو کال دیتا ہوں، چانڈیو بھائی کا مائک کال دیتے ہیں. ہاں جی چانڈیو صاحب ویڈیو ہی نہیں سناؤ جناب، خیریت سے ہیں آپ کا انشاءاللہ؟ ویڈیو ہی نہیں آ رہا. الحمدللہ آپ سنیں. الحمدللہ الحمدللہ ویڈیو میرا صحیح ہے، آپ کو آنا چاہیے. ہم نے ویڈیو میرا بند نہیں ہے. یہ جو ویڈیو آپ کا نہیں ہے، میوٹ ہو گیا ہے، جو اسکرین ہے نا میرے پاس اس میں. اب نہیں اسکرین صحیح ہے، ادھر تو صحیح نظر آ رہا ہے. دوسرے بتاؤ جی، اپنا ہاتھ ہلاؤ اگر میرا ویڈیو کہہ رہے ہیں ویڈیو صحیح ہے، کہ سب کہہ رہے ہیں ویڈیو صحیح ہے. وہ آپ کے ہاں کوئی سب کا فریز ہو صحیح گیا؟ آ رہا ہے. ہاں سب ٹھیک ہے صحیح آ ٹھیک رہا ہے، چل رہا ہے تو ٹھیک ہے بس. آپ خیریت سے ہیں اور چانڈیو کیسے بھائی؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ اللہ کا شکر الحمدللہ ہے، آپ سنیں کیسے ہیں؟ مولا کا کرم، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. جی سر بتائیں. آپ سے آپ کا کلمہ پوچھنا تھا. آپ کلمہ یاد ہے آپ کو؟ کلمہ یاد ہے جی، یاد ہے، وہ کیسے بھول سکتے ہیں جناب. بتائیں بتائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیا امیر المؤمنین ولی اللہ وخلیفۃ اللہ وحجۃ اللہ ووصی رسول اللہ بلا فصل. میں آپ سے تشہد نہیں پوچھ رہا ہوں، کلمہ طیبہ پوچھ رہا ہوں. بھائی کلمہ یہی ہے نا، کلمہ آپ نے پوچھا، میرا کلمہ یہی ہے، میرا تشہد بھی یہی ہے، میرا کلمہ آپ بھی کا یہی ہے. شیعوں سے الگ کلمہ ہے کیا؟ نہیں شیعوں کا بھی یہی ہے. آپ کا شیعوں سے الگ بنا ہوا ہے کیا؟ اگر کوئی شیعہ وہ جو ہے تو کہتے اس لا کا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ نہیں آتا کیا آپ کو؟ وہی تو میں نے پڑھا ہے نا، وہی تو پڑھا ہے نا. پڑھو نا. لا آپ الہ، تشہد دیکھیں نہیں یہ پڑھو، دیکھو کلمہ بتاؤ. چاڑیو بھائی، سپاہی صاحبہ کو آپ کو اتنا نہیں پڑھا ہے کہ اگر شروع میں اشہد ان کہہ دو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے آپ علاوہ بتاؤ نا جو میں آپ سے کوئی پوچھ رہا خدا ہوں، نہیں ہے. ڈر کیوں رہے ہو؟ لا الہ الا اللہ اس بات محمد میں یہ رسول نہیں کہوں گا. اللہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ وحبیب اللہ وخاتم النبیین وعلی امیر المؤمنین حجت اللہ وخلیفۃ اللہ ووصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. آپ کے مذہب میں کتنے کلمے؟ یہ سندھ والے، پاکستان والے دوسرے پڑھتے ہیں، 2 آپ نے پڑھے، یہ تو 3 ہو گیا. میں نے بھی وہی پڑھا، وہ بھی یہی پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی نا، کہاں آپ تم سمجھتے نے ہیں کہ یہ وہی دو ہیں. پڑھا ہے جو قاعدے میں لکھا ہوا ہے؟ قاعدے میں کون سا لکھا ہوا ہے شیعوں کے دیکھ قاعدے اگر میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وخاتم النبی، نہیں سمجھتا کہ دوسرا کلمہ وہ ایک ہی ہے. جو وہ میں نے قاعدے زیادہ تعریف لکھا ہوا کیا ہے، میں کیوں نے نہیں سردار بتا رہے ہو؟ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تعریف کی ہے، زیادہ صفات بتائیں، کلمہ ایک ہی ہے. سنو آپ کو شیعو، سمجھ نہیں آئی. دیکھو کتنے کلمے ہو گئے، تمہیں یہ بھی پتا نہیں تمہارا کلمہ اصل کون سا ہے. کلمہ یہی ہے جی، کلمہ دیکھو جی. چلو آپ وہ چال کیا بتا لے نا کے قاعدے آئے میں اس کے کون سا دل میں لکھا نا، ہوا ہے. اس کے دل میں مولویوں نے اس کو کوئی چال سکھایا ہے، تم ایسا بولو، پوچھو، وہ یہ بتائے گا تو پھر اعتراض کر لینا. اب اس کا چال نہیں بن رہا نا، جو میں کلمہ پڑھتا ہوں اس سے اس کا میں بنتا نہیں آپ ہے، سے یہ یہ نہیں پریشان کہوں ہو گا گیا. کہ آپ ثابت کرو، صرف سناؤ تمہارا کون سا کلمہ ہے. اچھا وہ جو چھوٹا نکا مولوی وہ کہاں گیا؟ اس کو مار دیا تم لوگوں نے، کہاں گیا وہ؟ آج کل آ میرا نہیں رہا. ان سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس نمبر ہے. آپ مجھے کلمہ بتاؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خلیفۃ اللہ وصی رسول اللہ بلا فصل. یہ سمجھ آئی؟ اب صحیح ہو گیا. اب یہ وہ ولی اللہ کدھر گیا؟ وہ نہیں پڑھ رہے ہو؟ ولی اللہ، علی ولی اللہ، وہ میں نے شروع میں بولا تھا نا، آپ نے بولا یہ نہ پڑھو. ابھی آپ کو پڑھو پسند نا. نہیں؟ یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، کیا یہ لکھا ہے؟ کلمہ سناؤ. وہ نہیں نظر آتا اس میں، آ رہا ہے سفید نظر؟ سب اب نظر آ، پڑھ لو، آگے لے کے آگے بس لانا نہیں، پتہ نہیں یار، نہیں پڑھا جا رہا. ولی آپ اللہ پڑھ کے والا سناؤ، کیا لکھا؟ بتاؤ نا. ولی آپ اللہ پڑھ کے والا. سناؤ. ہاں آپ پڑھ کے آپ سناؤ. سے پوچھ رہے ہیں ولی اللہ والا کلمہ. علی ولی اللہ خلیفۃ رسول اللہ غلط وصی غلط، بلا فصل. کلمہ بھی پڑھنے نہیں آتا تمہیں. ارے علی بھائی یار ولی اللہ نہیں ہوگا، وہاں کیا سے ہوگا؟ پہلے تنوین ہے، علی ولی اللہ ہوگا.
علی ولی اللہ، صحیح فرما رہے، صحیح فرما رہے۔ ہاں صحیح ہے، اب کلمہ بھی تمہیں پورا نہیں آتا صحیح پڑھنے، وہ آئے میں ہو نے بھی مناظرے تنوین کے کرنے، ساتھ پڑھا شرم تھا، نہیں آتی آپ نے تمہیں؟ کہا ادغام کیا، اس کو تنوین علی نہیں بولتے، اس کو ولی ادغام اللہ بولتے پڑھا، ہیں۔ ابھی کر علی ولی اللہ، ساری دنیا کے شیعہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ آج میں نے تمہیں بتایا علی ولی اللہ، سارے شیعوں کا کلمہ آج سے ہم نے تبدیل کروا دیا۔ نہیں نہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، عربی قواعد کی روح سے وہاں پہ ادغام ہوتا ہے، وہ تنوین نہیں ہوتا، ادغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس سے آج معنی نہیں تک بدل۔ صدیاں گزر گئیں، ان کو عربی اعتبار سے کلمہ بھی شیعوں نے صحیح نہیں پڑھا۔ دیکھو جی، دیکھو دیکھو، تو ابھی جو اتنا مناظرہ ہوا تھا، عمر صاحب کو تیمم نہیں آتا تھا، آپ کے امام کو تیمم نہیں آتا تھا، اس کا کیا کریں گے نا؟ تیمم کی بات کا کلمہ سے پہلے، تیمم بعد میں، کلمہ بھی اب بتاؤ جی، آتا۔ آپ کو کتنے پانی نہ ملے، دنیا کے ممالک ہیں، کسی بھی شیعہ سے یہ جو تم کلمہ ابھی تم کو میں نے سکھایا، تمہاری ابھی واسطے سے پوری دنیا کے شیعہ کو ابھی کلمہ صحیح پڑھنا ہے بھائی آپ علی دیکھ، یہ جو ہے نا، وہ ایک مکی ماؤس کارٹون ہے نا، مکی ماؤس کارٹون، کیا اس کو دیکھ کے ہم ہنسی لیں گے نا، مکی ماؤس کارٹون، ماؤس کی طرح اس کے ساتھ مناظرہ تھوڑی ہو سکتا ہے، کچھ بنا ہوا ہے تمہارا، مناظرہ تھوڑی ہوگا مکی ماؤس سے، اس کے ساتھ دیکھ کے ہنسیں گے۔ مناظرہ کلمہ تجھے میں نے ابھی سکھایا ہے، تمام شیعہ کو آج میں نے کلمہ سکھایا ہے۔ ابھی سوال کروں؟ سوال کرو جی، سوال کرو۔ سوال کروں، پچھلے جو ہم بزرگ کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے وہیں سے کہیں سے سوال کروں کوئی؟ بسم اللہ کرو۔ ابھی تم نے اس کو کہا کہ امام غیب جانتے تھے، کہا نہیں کہا؟ نہیں کہا، وہ موت کے علم کے مسئلے میں نہیں کہا تم نے؟ نہیں، اگر کسی کو الہام ہو جاتا ہے نا، وہ علم غیب نہیں ہے۔ اگر اللہ نے امام کو علم غیب نہیں ہے نا؟ دیکھیں، علم غیب ہوا ہے، اچھی طرح سے سن لے بھائی، دیکھیں ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم دونوں کا مشترکہ عقیدہ ہے کہ وہ دنیا میں جو گزرا ہے، پرانے انبیاء ہم نے ان کو نہیں دیکھا، وہ ان کے احوال جانتے تھے نہیں جانتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں، بس زیادہ تمام نہیں، کچھ علم جتنا اللہ پاک نے دیا اتنا جانتے تھے بس۔ ہاں، آسمان کی خبر ان کے پاس تھی کہ نہیں تھی؟ ہاں نا، آسمان کی بھی، جنت دیکھا تھا، عرش دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا بھائی؟ جنت دیکھا، عرش دیکھا نہیں دیکھا؟ بالکل دیکھا تھا، نار بھی دیکھا نہیں دیکھا؟ جہنم کا بھی پتہ ہے، قیامت کا بھی پتہ ہے نہیں پتہ؟ اب سب پتہ ہے نا، علم یقین کے ساتھ پتہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ان کے پاس جو یہ سب اخبار ہیں کہ دنیا میں پچھلے کیا ہوا، آگے کیا ہوا، اللہ نے ان کو بتایا، یہ علم غیب نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے؟ علم غیب وہ جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ سب علم ارث میں ملا، ٹھیک ہے نا؟ یہ علم غیب نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے جو دیا وہی ہے نا، اللہ کے جانب سے، اللہ کے حکم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو سب کچھ سکھایا، ٹھیک ہے نا؟ اور امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اولاد کو سکھایا۔ حضرت مہدی کے پاس کوئی فرشتے وغیرہ، کوئی غیب کی باتیں وہ آتے سنانے والا، بتانے والا، ابھی سن لیں، ابھی علم غیب پہ بات ہو جائے نا، پھر فرشتے پہ بات ہوگی، علم غیب پہ پہلے، ٹھیک ہے نا؟ علم غیب بہت سارے عوام سمجھتے ہیں نا، اجازت دیں چانڈیو صاحب، بہت سارے عوام جو ہے نا اور علماء وہ بھی عوامی کی طرح ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم غیب ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا یا آسمان میں فرشتے کیا کر رہے ہیں، ابھی نظر آ رہا ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں بیٹھے ہیں، وہ جنت سامنے نظر، تو یہ علم غیب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا اگر ان کو پتہ ہے کہ مستقبل کے واقعات کیا ہیں، یہ علم غیب نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ نہیں ہے، یہ علم غیب نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ تو اب سن لو نا بھائی، یہ علم غیب وہ ہے جو صرف اللہ جانتا ہے۔ علم غیب کیا ہے؟ جو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ماشاءاللہ تم مسلمان ہو گئے ہو کافی سارا، ہم شروع سے مسلمان تھے، آپ کو پچھلے مرتبہ تم نے مجھ سے مناظرہ کیا ہے کہ امام غیب جانتے ہیں، یاد بھول گئے کیا؟ نہیں، اس طرح علم غیب کا ہم نے نہیں آپ سے کیا تھا، آپ نے پورا مناظرہ مجھ سے کیا علم غیب پر، علم پر کیا ہے، علم غیب پہ نہیں کیا۔ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کے پاس یہ علم ہے، لیکن یہ علم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ علم غیب وہ ہے جو صرف، اجازت دو، علم غیب وہ ہے جو صرف اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب بتاؤ جی۔ بس اچھی بات ہے، اللہ آپ کو ہدایت کرے، یہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے بات مان لی کہ امام غیب نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو اسلام علم غیب صرف اللہ، وہ جو صرف اللہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں جانتے، انبیاء بھی نہیں جانتے، وہ علم غیب ہے۔ صحیح ہے،
اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے بھائی. یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا علم نہ ہو جو صرف اللہ کے پاس ہے، یہ ان میں کوئی خامی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم جو اللہ کے علم کے برابر ہے جی، یا ائمہ طاہرین علیہ السلام کا علم اللہ کے علم کے برابر. لیکن جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ لیلۃ القدر کو جو فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ آیہ منسوخ ہے یا آیہ غیر منسوخ ہے؟ بتاؤ جی. اگر منسوخ ہے تو بتاؤ، غیر منسوخ ہے تو بتاؤ. کون سی آیت؟ سورہ قدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ شب قدر کو جو فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ آیہ منسوخ ہے یا غیر منسوخ ہے؟ بالکل ہے منسوخ ہے. منسوخ نہیں ہے یہ نہیں. یہ فرشتے کہاں آتے ہیں جو نازل ہوتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ ساری زمین میں آتے ہیں، مومنین کے پاس آتے ہیں. مومنین کے پاس آتے ہیں، وہ دکھاؤ جی، وہ روایت وہ حدیث دکھاؤ کہ مومنین کے پاس آتے ہیں، مدینہ میں آتے ہیں، پوری دنیا میں آتے ہیں. دکھاؤ جی، دکھاؤ کہ وہ حرم میں آتے ہیں. ارے بھائی میرے ساتھ فرشتے ہیں منکر نکیر، تمہیں نہیں پتا؟ وہ تو ہمیشہ ہیں. تمہیں بتاؤں، اتنا بھی تمہیں بتا رہی ہے. نہیں، لیلۃ القدر والے فرشتے آپ نے جو بولے نا کہ پوری زمین میں جاتے ہیں، حرم فرشتے نہیں ہیں میرے ساتھ ہوتے. وہ لیلۃ القدر والے نہیں، وہ تو ہمیشہ کس کے پاس ہوتے ہیں؟ کرامن کاتبین تو ہمیشہ ہوتا ہے نا، ان کو آپ ہمیشہ اذیت کرتے ہیں. آپ کی وجہ سے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، آپ کے ثواب ارکات وہ جانتے ہیں. ہے نا، ہمارے ساتھ ہے نا وہ مولوی صاحب. مسجد میں رات کے 12 بجے کے بعد وہ سب آپ کے ارکات جانتے ہیں. آپ کے ساتھ کیا ہوا 12 بجے کے بعد؟ کیا ہوا بتاؤ، جلدی بتاؤ. میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں رات کے 12 بجے. میں بھی کہوں کہ آپ نے اپنی بال بڑے دیکھو اس کا کتنا گندا ذہن ہے، اس کا کتنا گندا ذہن ہے. دیکھو جو گندا آدمی ہے نا اسی طرح کے سوال کرتا ہے. کبھی مذاق کرنا، کبھی سیکس پارٹ، کبھی کامیڈی پارٹ. علم کی بات کرو، قرآن پڑھ رہے بار بار ایسی باتیں، یہ کوئی طریقہ ہے تمہارا؟ آیت دکھاؤ، روایت دکھاؤ کہ فرشتے پوری زمین پہ آتے ہیں. مناظرے کا میں بیٹھا ہوا ہوں نا، عنوان رکھو. کون سا عنوان؟ دیکھیں پہلے آپ معذرت کریں، پہلے آپ نے جو غلط بات کی ہے نا، جو غلط بات کی ہے، بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، اس کا معذرت کریں. آپ نہیں کرتے ہو. میں نے کہا رات کے 12 بجے مسجد میں ملائکہ آپ کو جانتے ہیں مسجد میں کیا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں آپ اس کو فوراً لواط پہ لے گئے نا. آپ نے فوراً، میں نے جو ہی کہا رات کے 12 مسجد کے بعد یہ فوراً اعتراف کر دیا کہ لواط. اس نے فوراً لواط کی طرف لے گیا، ہوموسیکسولیٹی کی طرف لے گیا. یہ شرم کرو. مسجد میں 12 بجے کا نام جو ہم لیتے ہیں یہ سمجھتے کہ لواط. ان کے مساجد میں ہوتا ہی یہی ہے. کرو گے مناظرہ. چلیں جی، اب اس نے بولا ہے نا، دیکھیں محترم لوگ، محترم ناظرین، دیکھو سپاہی صحابہ والو، اہل سنت والو، دیوبندیوں اور بریلوی، دیکھو تنزل الملائکۃ والروح فیہا، سب کو چیلنج ہے. یہ فرشتے کہاں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ زمین پہ آتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، حرم میں جاتے ہیں. لیلۃ القدر کی رات یہ جو آتے ہیں، میں بتا تو رہا ہوں، یہ جو آتے ہیں، یہ آپ بتاؤ جی. پوری زمین پہ آتے ہیں. ہیں جی، پوری زمین پر آتے ہیں، بتا تو رہا. روایت دکھاؤ نا، روایت دکھاؤ. پوری زمین پہ آتے ہیں، کسی کے پاس نہیں آتے. روایت دکھاؤ جی. آیت پڑھو، آیت پڑھو. میں آپ ابھی بتا رہا ہوں. تفسیر کو سندھی اردو والی کو کھڑی جو. ہاں جی بتاؤ. سورہ قدر کی آیت اس کو نہیں آتی، کہتا بار دوسری دفعہ کہتا ہے سناؤ. سورہ قدر نہیں آتا رہا ہوں نا، ابھی بتا رہا ہوں. ہاں جی چانڈیو جی میں بتا رہا ہوں. مسجد 12 بجے، رات کے 12 بجے جو ہی نام لے ڈر جاتے ہیں فوراً. اس کا ذہن غلط جگہ چلا جاتا ہے. بڑی غلط بات ہے شاید چانڈیو. چلو پڑھ کے سناؤ. بتاؤ جی، روایت بتاؤ کہ ملائکہ کس کے پاس آتے ہیں. السلام علیکم چانڈیو صاحب، آپ موضوع مناظرہ طے کریں. وہ تو کہہ رہا ہوں نا لیاری کو موضوع بتاؤ، کس پر مناظرہ کرو گے، وہ تو بتا نہیں رہا. آپ مناظرہ آپ نے کرنا ہے.
چلے آپ مناظرہ کرتے ہیں قضاء و قدر پر، کیا خیال ہے؟ مناظرہ کرنا ہے خلق افعال پہ مناظرہ کریں، خلق افعال پر، جی خلق افعال پر مناظرہ کرتے ہیں. خلق افعال ہاں کیا مطلب اس کا؟ خلق افعال بخاری کی کتاب ہے خلق الافعال، خلق افعال پورا باب ہے آپ کی کتابوں میں. آپ قائل ہیں نا خلق افعال کے کہ اللہ تعالیٰ افعال کو خلق کرتا ہے. تقدیر پہ بات کرو نا، کچھ سمجھ میں بھی آئے سامعین کو. دیکھیں آپ کی سمجھ، آپ کہتے ہیں نا علماء کے خانے میں آ گئے ٹوپی لگا کے داڑھی رکھ کے کتابوں کے سامنے بیٹھ گئے اور پتہ ہی نہیں خلق افعال کیا ہے. چاڑیو یہ کتاب خانے کے سامنے بیٹھ کے اس سے کوئی عالم نہیں بنتا نا. خلق افعال پہ گفتگو کرتا ہے نا، آپ جا کے تیاری کرو. پاکستان اور ایران کے شیعوں سے پوچھو، تمہیں کلمہ بھی میں نے سکھایا ہے، ابھی پوری دنیا کے شیعوں کو کلمہ میں نے سکھایا ہے. ابھی تمہیں تو اللہ کا پتہ نہیں تھا، وہ بھی تمہیں میں نے بتایا کہ اللہم اے اللہ کی عربی کیا ہوتی ہے. تم نے بتایا، جی ہاں آپ نے بتایا. چلیں جی خلق افعال پہ مناظرہ ہو جائے. تقدیر پر آپ علیہ السلام نے منع فرمایا مناظرے کا. وہ تقدیر کیا چیز ہے؟ کوئی اور عنوان اس کو رکھو. تقدیر ہے کیا چیز؟ اس پہ وہ کہتے عنوان یہ رکھتے ہیں کہ صحابہ شیعہ نہیں تھے. صحابہ وہ تو ہم مانتے ہیں کہ اکثر صحابہ شیعہ نہیں تھے، وہ تو ہم مانتے ہیں نا. سارے صحابہ شیعہ نہیں تھے، میرا دعویٰ میں کہتا ہوں سارے صحابہ، سارے اکثر صحابہ وہ جہنمی ہیں. اس موضوع یہ رکھتے ہیں نا، وہ شیعہ نہیں تھے، وہ تو ہم مانتے ہیں نا. حضرت علی بھی شیعہ نہیں تھے. ہاں ہم چل یہ کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ، رسول اور جبرائیل شیعہ. میں کہتا ہوں کہ میرا دعویٰ ہے کہ شیعہ مذہب نہیں تھا، صحابہ کا اہل بیت کا. ٹھیک ہے بھائی، صحابہ کو چھوڑ، پیغمبر اور جبرائیل یہ دونوں شیعہ، اس پہ مناظرہ رکھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا میں دعویٰ کر رہا ہوں آپ علیہ السلام کی امت میں سب سے پہلے صحابہ اہل بیت ہے نا. میں کہتا ہوں صحابہ اور اہل بیت کا دین شیعہ دین نہیں تھا. فی الحال ان کو چھوڑ دینا، پیغمبر کی باری پہلے ہے نا، پیغمبر کی باری پہلے. دین کب سے شروع ہے؟ پیغمبر سے شروع ہے نا، نبی سے ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں نا صحابہ اہل بیت کا دین جو ہے وہ شیعت والا دین نہیں ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ خود پیغمبر شیعہ تھے، شیعہ اثنا عشری تھے. شیعہ تھے تو کرو نا اس پر مناظرہ. چلیں ٹھیک ہے، تمہارا دین اگر یہ شیعت والا دین اثنا عشری والا ہے، بالکل اسی پہ مناظرہ ہوگا چانیو صاحب سے کہ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل دونوں شیعہ تھے، شیعہ ہیں بلکہ ہیں. میرا دعویٰ میرا ہے کہ صحابہ اہل بیت آپ علیہ السلام جبریل علیہ السلام کا دین شیعوں والا نہیں ہے، اثنا عشریوں والا نہیں ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. صحابہ پہ دیکھیں، صحابہ پہ تو ہم گفتگو ہی نہیں کریں گے. صحابہ کے شیعہ نہیں تھے، اس پہ تو ہم گفتگو ہی نہیں کریں گے. صحابہ کو ہم مانتے ہی نہیں ہے نا. بات کہہ رہا ہوں اہل بیت کا مذہب شیعہ اثنا عشری والا نہیں ہے. اور نبی سیٹل ہو جائے نا، اہل بیت علیہ السلام کا مذہب خود بہت پتہ چلے گا نا. ارے یار کیا ہو گیا، میں کیا کتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ حضرت علی، حضرت حسن اور 5 حضرت حسین، بھائی حضرت زین العابدین، اہل بیت میں تو آپ ازواج کو بھی لے کے آتے ہیں نا. شیعہ اثنا عشریہ والا دین نہیں تھا. اور بھائی اگر پیغمبر سیٹل ہو جائے نا تو باقی سب پوری امت کا پتہ چلے گا نا. نبی پہ بات کرتا ہے، نبی شیعت ہے نہیں تو ڈر گیا. اسلام کا دین کون سا ثابت کرو گے؟ ہم ثابت کریں گے وہ شیعت ہے، شیعہ اثنا عشری والا. شیعت ہے اثنا عشری. من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. کیا مطلب ہے؟ میں پیغمبر شیعت ہے، من کنت مولا. چاڑیو پھنس گیا جی، چاڑیو من کنت مولا، چاڑیو پھنس گیا جی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعت تھے، برات کرتے تھے، برات بھی ثابت کریں گے. برات ثابت کریں گے. من کنت مولا پر ناچنا شروع ہو گئے ہو. پچھلی مرتبہ میں نے تمہیں بتایا تمہارے ہزاروں مولا ہیں، ہزاروں مولا ہیں تمہارے. مولانا نہیں بھائی، اب من کون تو مولا، من کون تو اس جیسا مولا صرف نبی ہے اور 11 امام ہیں. یہ کیا ہزاروں تمہارے خلیفہ ہیں؟ تو چلے ٹھیک ہے، پر سیٹل ہو گیا جی. کہتے ہو اتنے مولا بنائے ہوئے ہیں.
اور سیٹل ہو گیا جی پیغمبر شیعت ہے یا نہیں ہے، چانڈیو صاحب سے مناظرہ ہوگا نا. یہ سورۃ القدر کی اہل سنت کی تفسیر بتاؤں؟ تفسیر کا نام کیا ہے نا؟ ہاں بتا رہا ہوں. معارف القرآن، کون ہے مؤلف؟ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. رحمۃ اللہ، ایسے مفت میں رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل امین اپنے رب کی اجازت اور حکم سے ہر امر کھیر لے کر زمین کی طرف، اور اللہ کی عبادت کرنے والے ایماندار بندوں کی جانب جو رات سراپا سلام ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ سلامتی اور برکت اور رحمت کا ہے، جس میں فرشتوں کے گروہ پیغام. یہ تفسیر آپ نے کہا نا بتا، میں نے تمہیں بتائی نا علیہ سنت کی تفسیر. مولوی صاحب اس کو کہاں سے اس کو فرشتے دکھائی دیا کہ وہ سب مومنین کے پاس جاتے ہیں؟ فرشتے آتے نازل ہوتے ہیں، قرآن نے کہا فرشتے نازل ہوتے ہیں. قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ سب مومنین کے پاس جاتے ہیں. اس نے یہ کہاں سے کہہ دی کہ فرشتے، ہاں فرشتے تمام مومنین کے پاس جاتے ہیں. وہ کس لیے لے کے، وہ کہاں پہ لکھا کہ کس تمام مومنین کے پاس جاتے ہیں؟ کس حدیث میں؟ تم لوگوں نے اپنے سے بنا دیا نا، اپنے جیب سے بنا دیا. مولوی آپ کی شفیع صاحب نے اپنے جیب سے بنا دیا. جیب سے نہیں ہے. بہرحال میں نے تمہیں تفسیر بتائی، اب بتاؤ کس موضوع پر مناظرہ کرو گے؟ ان کے پاس دیکھ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے تمام مومنین کے پاس جاتے ہیں. حدیث ودیث کچھ بھی نہیں. دین میں بدعتی اسی کو کہتا ہے نا کہ اپنے سے فرشتوں پہ جھوٹ بنا دیا، تہمت لگا دی کہ یہ سب کے پاس جاتے ہیں فرشتے. جی فرشتے نازل ہوتے ہیں، سب پہ نازل ہوتے ہیں، سب کو. پر حدیث ضروری نہیں ہوتی یہ کہ فرشتے ہر جگہ جاتے ہیں. شب قدر جو فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے خود بنا دی. چلیں قدر کے بغیر بھی جاتے ہیں. یہ ساری دنیا میں جو لوگ مرتے ہیں یہ ملائکہ فرشتے نہیں مارتے، کون مارتا ہے؟ وہ شب قدر والے تو نہیں ہیں نا. فرشتوں کو آنے کا کیا مقصد ہے تمہارا؟ وہ شب قدر والے کی بات ہو رہی کہ شب قدر فرشتے، دیکھیں شب قدر فرشتے جو ہر کیا کرتا ہے ملائکہ سے؟ شب قدر فرشتے شب قدر ہر امر کو لے کے آتے ہیں. کس کے پاس آتے ہیں؟ کس کے پاس آتے ہیں؟ تم بتاؤ. تم بتاؤ نا، تم حدیث دکھاؤ. تم بتاؤ کس کے بعد آتے ہیں؟ تم بتاؤ پہلے. ہم بتائیں گے نا. میں نے تو بتایا نا. آپ پر ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ فرشتے کس کے پاس آتے ہیں. حدیث ہے، ابھی عنوان نہیں تھا، میں نے پھر بھی حدیث ایک بھی نہیں ہے. مگر تم بتاؤ کس کے پاس جاتے ہیں، بتاؤ. اچھا بتاؤ. اب میں بتاتا ہوں. اچھا اچھی طرح سن لو. یہ ان کے پاس حدیث ایک بھی نہیں ہے. بتاؤ کدھر جاتے ہیں. میں نے مان لیا جو تم کہتے ہو صحیح ہو. کس کے پاس جاتے ہیں؟ تو بات کرنے دو نا، بات نہ کاٹو. ان کے پاس حدیث کچھ بھی نہیں ہے کہ فرشتے جب آتے ہیں کس کے پاس جاتے ہیں. ارے بھائی سوچنے کی بات یہ ہے، یہ عنوان تو نہیں ہے نا. ہائے ہائے ہائے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سنو. شب قدر والی بتاؤ، شب قدر والی سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ بخیل کو ہلاک کرنے والا مال عطا کر. یعنی فرشتوں کا زمین پر آنا شب قدر کی بات ہو رہی ہے. شب قدر ملائکہ اور روح. شب قدر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ابھی آپ بتاؤ کس کے پاس جاتے ہیں؟ اب سن لو. ان کے پاس حدیث جو ہے نا، تفسیر میں حدیث ہے ہی نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہر آیت کے لیے حدیث کی ضرورت بتاؤ نا بھائی. اب بات کرنے بھی دو نا، 2 منٹ کے لیے بعد میں بھی بات کرنے دو. تم نے حدیث پڑھی ہے؟ نہیں، آپ ٹائم کو بڑھاتے ہیں. یہ ڈر جاتا ہے کہ شیعہ وار کرے گا نا، چارنیو جو ہے عزت چلی جائے گی. میں نے سکھایا. اب بھائی چپ کرنا. او بھائی اللہم کا تجھے میں نے بتایا، اللہ کا تمہیں میں نے بتایا. او بھائی چپ کر. ہاں چپ کرو. تو یہ جو ہے نا، یہ ان کے پاس حدیث کچھ بھی نہیں ہے. احادیث تفسیر کی ہو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ فرشتے جو شب قدر آتے ہیں کہاں کے پاس آتے ہیں؟ تو بات کرنے دو نا بھائی. اب اس دفعہ بات کاٹو گے میں آپ سے بات نہیں کروں گا بھائی. تو فرشتے کس کے
کس کے پاس آتے ہیں؟ یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسے اپنے سے بناتے ہیں کہ سب جگہ جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں۔ میں نے مان لیا، کیا کہتے ہو؟ تو فرشتے کس کے پاس آتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک حیات میں تھے تو ان کے پاس آتے تھے بلا شک، اور کیا لے کے آتے تھے؟ من کل امر، تمام باتوں کو لے کے آتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے پاس احادیث بے شمار ہے کہ شب قدر کو جو فرشتے آتے ہیں یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اللہ کی جانب سے اس سال میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر لے کے آتے ہیں امام ائمہ اطہار علیہ السلام کو۔ اور یہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر عمر کو بتایا تھا کہ میرے بعد فرشتے جو آئیں گے اب مولا علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ ابو بکر عمر کو کیونکہ پتا تھا کہ شب قدر کو یہ سب فرشتے میرے پاس آتے تھے تو وہ بڑے گھبرا جاتے تھے۔ شب قدر کو یہ دو حضرت ابو بکر عمر نہایت ہی خوفزدہ ہو جاتے تھے کہ اس رات کو بڑی شان ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی کہ اللہ کی جانب سے جتنے اوامر ہیں، جتنے دنیا میں نئی چیزیں ہونے والی ہیں، قضاء و قدر ہیں، تو یہ ان کے پاس آ کر ان کا انفارمیشن وہ دیتے تھے۔ سمجھ میں؟ اس کے احادیث بے شمار ہیں ہمارے پاس۔ جی ہاں، جی سر، ابھی میں بات کروں؟ بات کریں جی۔ اب سنو چلے تو آپ سے صحیح سیٹ ہو نا۔ گیا نا مناظرہ سیٹ ہو گیا نا چاندیو صاحب؟ اب سنو تو صحیح نا، کیا مناظرہ؟ پہلے یہ بتاؤ کہ ایک رات میں ہزاروں فرشتے آتے ہیں حضرت مہدی کے پاس۔ جان میری بات سنیں پلیز، 1 منٹ دے دیں مجھے۔ ہاں آپ بتائیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اگلے مولوی صاحب چلے گئے ہیں، اب بھی آپ ہی مناظرہ کریں۔ آپ کے پاس ٹائم ہے، مناظرے کا ٹاپک طے کر کے مناظرہ آپ نے ٹائم ضائع کیا، وہ دوسرا مناظر بھاگ گیا جی۔ چل مناظرہ بھی شروع ہو گیا چانڈیوں سے۔ مناظرہ تم جس موضوع پہ تمہاری تیاری ہے تم بولو۔ ہاں جس موضوع پہ آپ کی تیاری ہے چانڈیو بھائی آپ بسم اللہ کرو۔ ہاں میرا ابھی تو ایسے سمجھ رہے تیاری میری تھی نہیں، آپ کہتے ہو تو کرتے ہیں جو آپ عنوان رکھیں۔ جو آپ کے ذہن میں ہے نا، شیعہ کافر کافر شیعہ کافر آپ کے مولوی آپ کو سناتا ہے نا، جو ذہن میں آپ کا تازہ مواد موجود ہے اسی پہ مناظر کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ یاری کافر۔ چلو کرو گے اس پر؟ ایک دلیل لے کے آؤ کہ میں کافر ہوں، اسی پہ آگے۔ ہاں میں ابھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ ابھی تم نے کہا کہ مسلم پر جو جرح کرے اس کی تکفیر ہو جاتی ہے، بزرگ سے ابھی آپ نے آج ہی کہا ہے۔ آپ کے مذہب میں نا، ہمارے مذہب میں تھوڑی، آپ کے مذہب میں۔ ہم اپنے مذہب سے تمہیں کافر کہتے ہیں، تم تو ساری مسلم کو غلط مانتے ہو، بخاری کو غلط مانتے ہو، ترمذی کو غلط مانتے ہو، قرآن کو غلط مانتے ہو، تم تمام اہل سنت کی کتابوں کو غلط مانتے ہو، تو کافر ثابت ہو گئے نا تم۔ دیکھیں اگر آپ کی کتاب میں آپ کی جو کتاب ہے اس آپ کے اجماع کی روح سے آپ کے علماء شیعہ کو تو کافر تو نہیں کہتے نا۔ ابھی تم نے کہا ایک حدیث پر جرح کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، تم کہتے آپ کے علماء نے بولا ہے نا، جو اس کے لیے کسی فتویٰ کی انہوں نے ضرورت یہ بولا ہے، انہوں نے یہ بولا، دیکھیں انہوں نے یہ بولا کہ جس بات پہ پوری امت کا اجماع ہے اور اگر کوئی جان کر کے یہ مجمع علیہ ہے اس کی مخالفت کرے تو یہ کافر ہو جاتا ہے، یہ بولا۔ بخاری مسلم کے متعلق یہ بولا ہے کہ جو شخص بخاری مسلم کے ایک ہی روایت پہ جرح کرے نا تو وہ اس نے مؤمنین کا راستہ چھوڑ دیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جو بخاری مسلم کو نہیں مانتا ہے وہ کافر نہیں، ہم یہ کہتے ہیں بلکہ مؤمنین کو چاہیے کہ بخاری مسلم کو نہ مانے۔ صحیح ہے؟ ابھی میرا دعویٰ ہے کہ اللہ یاری کافر ہے، کریں مناظرہ 5 منٹ رکھیں۔ تو دلیل بتاؤ نا، ایک دلیل دے دو تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں نا۔ دلیل؟ ہاں 5 منٹ دو تو میں تقریر کروں، دلیل ہی تو بتاؤں گا، اور کیا بتاؤں گا۔ ہاں بسم اللہ 5 منٹ نہیں چھوڑے، دیکھے صحیح ہے، یہ صحیح ہے، چل 5 منٹ کرے گا، میں لے لیتا ہوں، کوئی بات لے لیتے ہیں، آپ شروع کریں 5 منٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ اللہ یاری قرآن پاک کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ معاذ اللہ ناقص ہے، اس میں تعریف کی گئی ہے۔ ابھی قرآن پاک میں اگر یہ 5 ہی آیات کے لیے دعویٰ رکھ لے کہ 5 آیات تعریف شدہ ہیں
لہذا اس کے عقیدے کے مطابق پورا قرآن پاک مشکوک بن جاتا ہے۔ ابھی قرآن پاک اس کے عقیدے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعریف شدہ، پھر کہتا ہے کہ بخاری کو بھی نہیں مانو، آپ کے سامنے ابھی کہا اس نے مسلم کو بھی نہیں مانو، یعنی کتب اہل سنت کا اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے کہا، میں نے پہلے بھی اس سے پوچھا ہے کہ اصول کافی جو شیعوں کی کتابیں ہیں اس میں سے میں نے کچھ روایت پڑھی، اس نے کہا یہ تکیہ پر معمول ہے، تکیہ کے بنا پر امام نے کہا، یعنی اپنی احادیث کا بھی اس نے انکار کیا، بہانہ یہ بنایا کہ یہ جو حدیث ہے یہ تکیتن ہے۔ ابھی کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے کتاب میں اصول کافی میں بالفرد و مال 5 کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ تکیتن آ گئی ہے، ابھی تکیہ کی گنجائش آ گئی تو ہر حدیث میں تکیہ کا احتمال آ جائے گا، لہذا کوئی بھی حدیث اصول کافی کی یا جن کو یہ مکتب اہل بیت کہتے ہیں، معاذ اللہ ویسے مکتب اہل بیت یہ نہیں ہے، مکتب اہل سنت یہ مسلمانوں والا ہے، مگر اس کے عقیدے میں تمام جو شیعہ کتب ہیں وہ احتمال ان میں آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی تکیتن ہو سکتا ہے یہ بھی تکیتن ہو سکتا ہے یہ بھی تکیتن، لہذا اس کے عقیدے میں اس کی دعویٰ کے مطابق شیعوں کی کتابیں بھی مشکوک، قرآن بھی مشکوک، سنی کتابیں بھی مشکوک، شیعہ کتابیں بھی مشکوک۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے جو مجتہدین ہیں، اس نے کہا وہ بھی حجت نہیں ہے، خمینی سے لے کر ابھی تک جو زندہ ہیں یا باقر مجلسی کسی بھی مجتہد کے یہ صحیح ہونے کا حجت ہونے کا قائل نہیں ہے۔ لہذا ناظرین اکرام، علیاری اپنے عقائد کے بنیاد پر اس کے پاس کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس پر یہ کہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کی ایک ایک بات ایک ایک حرف میرے اوپر حجت ہے، اس کے عقیدے میں ایک بھی ایسی کتاب نہیں۔ ابھی جس کے پاس کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ پڑھ کے اس کے سامنے ہم حجت بنائیں، حتیٰ کہ قرآن پاک بھی اس کے سامنے ہم پڑھتے ہیں یہ کہتا ہے کہ اصلی قرآن لاؤ اس کے بعد بات کریں گے، تو لہذا جب قرآن پاک کو بھی اپنے اوپر حجت نہیں بناتا، اہل سنت کی کتابوں کو بھی حجت نہیں مانتا، شیعہ کتابوں کی حجت نہیں مانتا، پھر بتاؤ اس کا مذہب کون سا ہے، کون سا دین ہے اس کا؟ یہ گمراہی میں ہے، یہ کفر میں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ 2 منٹ مزید آپ کے پاس ہے بھائی؟ صحیح ہے، اب آپ بات کرو۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا کہ اللہ یاری کو قرآن پہ ایمان نہیں ہے، قرآن کو یہ ناقص مانتا ہے۔ ہمارا بالکل قرآن مجید جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ سعودی عرب کے قرآن مجید چھپی ہوئی ہے، اس کے تمام کلمات کو میں حجت مانتا ہوں، اس کے بائے بسم اللہ سورہ حمد سے لے کر سین والناس تک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو میں حجت مانتا ہوں، اس کے پڑھنے کو میں عبادت سمجھتا ہوں، میں نماز میں اسی کے سوروں کو پڑھتا ہوں، اور کوئی بھی اس کے ایک آیا کی وہ تکذیب کرے، ایک آیا کو کا انکار کرے تو وہ میرے نزدیک کافر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن مجید کے متعلق میرا اعتقاد۔ جہاں تک کیا اس قرآن مجید کا ترتیب نزول ہے، یہ تو سب مسلمانوں کا عقیدہ کہ اس کا ترتیب نزول نہیں ہے، اور کیا اس میں سے آیات کم ہوئی ہیں، یہ تو آپ کے بخاری مسلم میں کیوں آپ ستاتے ہو جی، کیوں جاہلانہ والے باتیں کرتے ہو؟ آپ کے بخاری مسلم میرا تو وہی عقیدہ ہے جو عائشہ کا عقیدہ ہے، میرا وہی عقیدہ ہے جو عمر بن خطاب کا ہے کہ اس میں سے آیات کم ہو گئی ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کا بھی یہ عقیدہ۔ آپ لوگ کیوں اپنے ابو اگر یہ کفر آیا تو ابو عمر کیسے مسلمان رہا؟ چلیں اسی پہ میں 1 منٹ اپنا ان کو دے دیتا ہوں، اور پھر جو میرے پاس ٹائم بچے گا میں واپس آتا ہوں۔ چلے ابھی 1 منٹ 20 سیکنڈ ہے، ابھی جو بتاؤ جی، اگر یہ عقیدہ کفر ہے تو عمر کیسے مسلمان ہے؟ سمجھاؤ مجھے جی، 1 منٹ آپ کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں بات کروں جی، بات کروں کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں نے علیاری کو کہا کہ قرآن پاک کو ناقص کہتا ہے تو اس نے پہلے دھوکہ دیا کہ بھائی اس قرآن پاک کی آیات کو بھی مانتا ہوں، حرف حرف کو حجت بھی مانتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں، پھر کہتا ہے کہ ہاں ترتیب بھی صحیح نہیں ہے، آیات کم بھی ہوئی ہیں، یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ بھائی اگر دلیر ہو، ہمت ہے تو کرو، کہو نا نہیں مانتا ہوں، پھر روایت پڑھ میں جواب دیتا ہوں۔ بہرحال پھر آتا ہوں، آپ نے کہا کہ حضرت عمر فاروق کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے یہ روایت ہے، اگر میرے اوپر حکم ہے تو ان کے اوپر بھی نہیں لگے گا ان کے اوپر حکم۔ پہلے تو حضرت عمر فاروق، حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک بھی روایت تعریف پر صراحتاً دلالت نہیں کرتی۔ بالفرض و محال ایسی کوئی روایت ہو بھی تو حضرت عمر، حضرت عائشہ پر وہ حکم نہیں لگے گا۔ کیوں کہ یہ جو روایت ہے نقل در نقل ہے، اس میں کافی غیر معصوم راوی ہیں جن سے بھول نسیان کا امکان ہے، لہذا روایت کے بنیاد پر کسی بھی صحابی پر یا کسی بھی دوسرے راوی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ کفر کا فتویٰ اس پر لگتا ہے جو سب کے سامنے قرآن کا انکار کرے، ایک منٹ میں آپ کو دیا تھا، آپ نے 1.5 منٹ میرا لے لیا۔ انکار کرتے ہو، دنیا گواہ ہوتی ہے کہ تو منکر قرآن ہے، منکر 1.5 منٹ آپ نے لے لیا نا بھائی، منکر شیعہ کی کتب ہے، تبھی تو کافر ہے۔ جی دیکھو یہ کہتا ہے شیعہ حسن اللاہری، اس نے کہا کافر ہے کہ اس نے کہا کہ قرآن میں آیات کم ہوئی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ عمر کا، عائشہ کا کیا کہتا ہے؟ جی انہوں نے نہیں بولا، اگر انہوں نے بولا بھی ہے تو وہ کافر قرار نہیں بنتے۔ او بھائی پہلی بات ہے کہ انہوں نے بولا ہے، اور آپ نے کہا کہ راوی اندر راوی ہے نا، بولا میں نے نہیں کہا، روایت کے بنیاد پر کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ کیوں کہ اس میں راوی غیر معصوم ہے، بھول نسیان کا امکان ہے، بھول نسیان ہے جی، بھول نسیان ابھی میں بتاتا ہوں نا، بھول نسیان روایت کے بنیاد پر کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ کتاب صحیح مسلم، اب مجھے بتانا یہ صحیح مسلم میں بھول نسیان ہے؟ ہو گیا مسلم شریف میں تمہارے کفر پر میں نے مناظرہ رکھا ہوا ہے، تم خود کو مسلمان ثابت کرو نا۔ تو بیچ میں نہ بولا کرنا بھائی، چانڈیو بھائی میں نے آپ کو 1 منٹ اپنا دے دیا، آپ نے میرے 3 منٹ لے لیا نا، سر تو نہیں، میں نے اس کا جواب دے دیا۔ تم موضوع کو تبدیل کیوں کر رہے ہو؟ موضوع کو تبدیل نہیں کر رہا نا، اس وقت تمہارا دین کون سا ہے، تمہارا کتاب میرے بیچ میں نہ بولو نا، دیکھو بھائی میرے بیچ میں نہ بولا کرنا، میرے بیچ میں نہ بولا کر۔ تیرے بس کی بات نہیں، باپ کو بھیج، ابھی تو میوٹ کر رہا ہے، تیرے بس کی بات میوٹ نہیں کر رہا، میوٹ نہیں ہے بھائی، میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ خاموش ہو جائیں، میں گفتگو کروں نا۔ 1 منٹ میں اس کو لے کر، پروفیسر صاحب آ گئے، پروفیسر صاحب اس کو سنبھالیں، سندھی کو، سائیں کو۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ 1 منٹ پروفیسر صاحب، پروفیسر صاحب انمیوٹ ہو جاؤ۔ اگر بھائی ایسا پروفیسر ہے تو ہماری توبہ بھائی، بس اگر آپ بھی مولوی ہیں تو ہمارا بھی توبہ، اگر آپ عالم دین توبہ تو تم سے پہلے ہو چکی ہے، کلمہ ہی تمہیں میں نے اب یاد کروایا ہے۔ اب چپ کر، اب چپ کر۔ اللہ یاری ٹائم بہت ہو گیا، آپ ٹاپک رکھیں۔ الحمدللہ ابھی عائشہ افسا کا پتہ چلے گا نا کہ ابھی کافر کون ہے، ابھی بھاگنا نہیں، ابھی پتہ چلے گا کافر کون ہے۔ میں نے آپ کو ایک عقلی دلیل دے دی کہ اخبار کے بھائی سن، اب میری باری بھی ہے نا، میرے بیچ میں نہ بولا کرو پلیز۔ اب یہ جو پروفیسر صاحب جو ہے نا اپنا وہ مائکروفون آن نہیں کر سک رہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ یاری کافر ہے، یہ مناظرہ ہے، کسی اور پر نہیں جاؤ۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر اللہ یاری کافر ہے تو کوئی اور بھی کافر ہے نا، ایک اور کوئی نہیں اور ہوگا نا، میں نے آپ کو وجہ بتا دی۔ بیچ میں نہ بولا کرنا یار، چانڈیو صاحب مجھے بات کرنے دو نا یار، مجھے آپ نے 5 منٹ لے لیے، میں سنتا جاؤں، خامخواہ یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے 5 منٹ بولتے گئے میری تکفیر کی، تو اب میری باری ہے نا کہ میں اپنے کفر کا جواب نہ دوں۔ ہاں اب میری باری ہے جی، بیچ میں نہ بولیں۔ دیکھیں یہ ڈر گیا، تھینک یو سر، یہ ڈر گیا کہ میں نے اللہ یاری کی تکفیر کی ہے، اب اللہ یاری جب بخاری کھولے گا، مسلم کھولے گا تو کافر کون بنے گا، اس سے ڈر گیا، اب مجھے بات نہیں کرنے دے رہا۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم جی، اب بتاؤ جی، صحیح مسلم میں یہاں پہ گڑبڑ اگر ہو گئی ہے تو پھر آپ اہل سنت نہیں رہے، کیونکہ آپ کے پاس سنت ہی نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس پہ آپ نے اجماع کیا کہ اس کے احادیث سب صحیح ہیں،
صحیح مسلم میں ملاحظہ کریں، یہ عائشہ کی حدیث ہے، کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات ثم نسخن. قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ 10 رضعات، کسی کوئی عورت کسی مرد کو چاتی دے دے، اپنا سینہ دے دے تو وہ محرم بن جاتا ہے، پھر 10 دفعہ، پھر یہ نسخ ہو گئی 5 معلومات کہ 5 دفعہ دے دے تو وہ آپ کا بیٹا بن جاتا ہے. آپ نے بیٹے نہیں بنائے اس طرح. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ قرآن مجید میں یہ آیات پڑھے جاتے تھے. یہ آیات کہاں گئی ہیں؟ ان کو بکری کہا گئی ہے. کہاں گئی ہیں؟ بکری کہا گئی ہے. سنن ابن ماجہ کہا کہ ان عائشہ لقد نزلت آیت الرجم ورضاعۃ الکبیر 10. آیت الرجم اور آئے رضاء کبیر 10 یہ نازل ہو گئیں، اور یہ کانت فی صحیفۃ تحت سریر، میں اپنے بستر کی نیچے قرآن رکھ کے سوتی تھی، بستر کی نیچے قرآن پہ یہ سوتی تھی. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وتشاغلنا بموتہ دخل داجن فاکلها. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ایک جانور داخل ہوا تو کہا کہ وہ آیت نازل ہوگی. اب میرے بھائی تم بتاؤ جی، اب عمر صاحب کا بھی دکھا دیں کہ عمر وہ بھی کہتے تھے یہ الفاظ کے قرآن مجید میں گڑبڑ بہت ہو گئی. اگر کفر ہے تو بتاؤ جی، ان کو چھٹی ہے، یعنی ابو بکر عمر جو مرضی کہہ دیں، عائشہ جو مرضی کہہ، وہ ان کے لیے کفر ثابت نہیں ہوتا. اللہ یاری وہی بات جو عائشہ کہتے ہیں، اللہ نہیں بیچ میں نہ بولے نا، وہ کافر ہو جاتا ہے. اور پھر یہ انہوں نے کہا اللہ یاری اس لیے کافر ہے کہ بخاری مسلم کو نہیں مانتا. آپ بتاؤ نا، دیکھیں یہ بخاری یہ مسلم ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بخاری اور مسلم، ابھی آپ نے خود اس روایات کو اگر آپ مانتے ہیں تو پھر ابو بکر عمر چلے گئے. اگر آپ کہتے ہیں یہ روایات ضعیف ہیں تو پھر آپ کے پاس سنت نہیں بچی، کیونکہ بخاری مسلم کی آپ نے تضعیف کیا اور وہ آپ کے اکابر میں سے. اور ایک میں جملہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بخاری اور مسلم، آپ کو پتہ ہے یہ دونوں ابو حنیفہ کے مذہب میں یہ دونوں کافر ہیں. آپ کو پتہ، آپ نے مجھے کہا کہ تم بخاری مسلم کو نہیں مانتے اس لیے تم کافر ہو. ابو حنیفہ کے مسلک میں بخاری مسلم دونوں کافر ہیں. اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ دونوں مجسمت ہے. میں فتاوی دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ اللہ آپ کا بلا کرے. اللہ کے جیسے بوندا یا مگر بس ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ شرح فقہ اکبر ہے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی کوفی، جو ابو حنیفہ امام اعظم ان لوگوں کا ہے. یہ اس کے فقہ اکبر ہے. قال ابو حنیفہ من قال لا اعرف اللہ فی السماء ام فی الارض فقد کفر. جو شخص کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ زمین میں ہے یا آسمان میں، وہ کافر ہو گیا. لأنه بهذا القول يوهم ان يكون له مكان فكان مشركا. کیونکہ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کسی مکان میں ہے، لیکن وہ آسمان میں زمین میں مجھے پتہ نہیں، یا تو آسمان میں ہوگا یا زمین میں ہوگا. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ مکان میں ہوتا ہے، اس لیے وہ کافر ہوگا. یہ بخاری یہ مسلم یہ دونوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ آسمان میں. اگر اور اب ترمذی کا بھی یہ عقیدہ تھا، نسائی کا بھی یہ عقیدہ تھا، ابو داؤد کا بھی یہ عقیدہ تھا، احمد بن حنبل کا بھی یہ عقیدہ تھا. آپ جن لوگوں سے حدیث لیتے ہو وہ آپ کے امام ابو حنیفہ کے نزدیک کافر ہیں. آپ مجھے بتاؤ کافر سے تم اہل سنت کیسے بنے؟ تم کہتے ہو کہ اللہ یعنی سے کافر ہے، بخاری مسلم کو نہیں مانتا. اور بخاری مسلم کو تو خود آپ کے ابو حنیفہ نے تکفیر کر دیا. مجھے بتاؤ. ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے ابھی تک، ابھی 20 سیکنڈ باقی. چلیں جی آپ بتاؤ، آپ بات کرو. چلیں آپ بات کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ یاری نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت اور حضرت عمر فاروق کی روایت بتا کر جو اس پر میں نے کہا کہ یہ قرآن پاک کو نہیں مانتا یہ کافر ہے، تو دوسرے لفظوں میں اس نے تو اقرار کر لیا کہ میں نہیں مانتا، یہ تو کافر ہو گیا.
ابھی یہ خود اپنے فتوا سے کفر کی فتوا سے بچنے کے لیے یہ بہانے ڈھونڈتا ہے. پہلے تو مسلمانوں کو قرآن پاک میں شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر الحمدللہ کوئی بھی مسلمان قرآن پاک میں شک نہ کرتا ہے نہ کر سکے گا. پھر اس نے کہا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ روایت ہے حضرت عمر فاروق سے. پہلے تو میں اس روایت کا جواب دے دوں کہ اس میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ آیات نسخ یہ منسوخ ہو گئیں. اس کے بعد اس نے دوسری روایت پڑھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ میرے تکیے کے نیچے آیات جو پتوں پر تھی پڑی ہوئی تھی اس کو بکری کھا گئی. ابھی جو صاحب عقل انسان ہوگا کیا اس کو تعریف کی روایت سمجھے گا؟ کوئی پتے اگر بکری کھا جائے، پتوں پر لکھی ہوئی کو آیات بکری کھا جائے، اس کو تفسیر کہتے ہو؟ قرآن پاک میں کتنے قرآن پاک کے نسخے کسی حادثاتی طور پر شہید ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ تعریف قرآن ہے؟ کہ آیات صرف اسی پتوں پر لکھی ہوئی تھی؟ وہ آیات ابھی قرآن میں نہیں ہے نا، وہ آیات ابھی قرآن میں نہیں ہے. کیا ہو گیا تمہیں بیچ میں کیوں بولتے ہو؟ ہمیں بولنے نہیں دیتے اور ہمیں بیچ میں، اور ہماری باتیں میں تم چپ ہی نہیں رہتے. قرآن پاک کو حادثاتی طور پر اگر کوئی پھٹ جاتا ہے یا کسی دریا میں نہر ہو جاتا ہے یا جو کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، اس کو تعریف نہیں کہتے. یہ روایت تعریف پر دلالت نہیں کرتی. پھر میں نے کہا بالفرض و محال کوئی روایت دلالت کرتی بھی ہو اس پر فتویٰ نہیں ہوتا. اور تیسری بات یہ اہل سنت کا پر پورے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کے مقابلے میں حدیث بھی حجت نہیں. یہ تو ایک تعریفی قول ہے. ما خالف للقرآن فترکو، اگر حدیث بھی قرآن پاک کی مخالفت کرے تو اس کو چھوڑنا ہوگا. یہ تو ایک قول ہے کسی کا کہ اس طرح فلاں نے کہا. اس بیچ میں نے پہلے کہا کتنے راوی ہیں، راوی پر کلام ہوتے ہیں، سو نسیان کا اس میں امکان ہے، سارے غیر معصوم ہیں، لہذا روایت کے بنیاد پر کسی پر فتویٰ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات پہلے بھی میں تمہیں بتا چکا ہوں، اخبار کے بنیاد پر کسی پر کوئی فتویٰ کفر کا نہیں ہو سکتا. جو کوئی گناہ کرے گا وہ ہمارے سامنے ہو اور گواہ سامنے ہو، دو کم از کم گواہ ہو جو کانوں سے سنے، آنکھوں سے دیکھے، اس کے بعد اس پر بات ہو سکتی ہے. کاوش اخبار میں کوئی بات لکھی ہو، ڈان نیوز میں کوئی اخبار لکھی ہو، کل کا واقعہ ہے، آج اخبار آ جائے، یہ حجت نہیں ہے. اس پر فیصلہ نہیں ہوگا، تاریخ کے بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا. پہلے تو یہ عنوان نہیں ہے، عنوان ہے کہ علیاری کافر ہے، تم کافر ہو. تم نے اعلان کیا ہے کہ قرآن معاذ اللہ غلط ہے، ناقص ہے، تم اس کے بنیاد پر کافر ہو. بخاری مسلم کی میں نے وجہ اس وجہ سے بتائی کہ تم نے اس بزرگ کو کہا کہ مسلم پر کو جرح کرے تو اس کی تکفیر ہوگی. تو میں نے مسلمانوں کو بتایا کہ ایک حدیث پر جرح کی وجہ سے تکفیر کرتے ہو، علیاری پوری مسلم کی پر جرح کرتا ہے، بخاری کا انکار کرتا ہے، ترمذی کا انکار کرتا ہے، تمام مکتبہ اسلام کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے. اس کے باوجود علیاری کے کفر کی فتویٰ پر توقف کیوں ہے؟ مسئلہ یہ ہے. تو علیاری کا مطلب سارے سمجھ رہے ہیں، نام علیاری لے رہا ہوں کہ کوئی ایف آئی آر نہ درج کرا دے. بات سمجھ لو. مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا دین کون سا ہے، یہودی ہو، نصارہ ہو، مسلمان ہو، تمہاری کتاب کون سی ہے؟ میں کون سی کتاب پڑھ کر تمہیں دلیل سناؤں؟ قرآن پڑھتا ہوں تو کہتے ہو کہ بھائی اصلی قرآن لاؤ، فلاں قرآن لاؤ، پھر کہتے ہو امام مہدی لائے گا. پھر اگر میں پڑھتا ہوں اہل سنت کی کتاب کہتے ہو سنیوں کی کتاب حجت نہیں ہے، صحابہ راوی ہیں. اگر شیعہ کی کتاب اصول کافی پڑھتا ہوں، تمہارے سامنے میں نے پڑھی کہ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی امام ہو، امام جعفر صادق نے کہا نہ ہم میں سے کوئی امام نہیں ہے. تم نے کہا یہ تو تکیہ کر رہا تھا. ابھی تم بتاؤ کہ آخر کون سا طریقہ ہے، کون سا قاعدہ ہے کہ پتا چلے کہ ٹائم ختم ہے، ٹائم تمہارا 5 منٹ ختم ہے، 5 ختم ہے جی، 5 ختم، ٹائم ختم ہے، صاحب آپ کا ٹائم پورا ہوا.
ٹائم ختم. اور محترم ناظرین، ان کا اپنے مسلم کتاب سے مکمل ہو گیا ہے. جی بسم اللہ حسن اللہ یاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھی طرح سے آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں پہ فتویٰ دکھا دیا ان کے امام اعظم کا، ابو حنیفہ کا، کہ جو اللہ کو مکان میں کہہ دے، جو اللہ کو مکان میں کہہ دے وہ کافر ہے. اس میں تو شک ہی نہیں. اگر اس کو پتہ نہیں، میں ان کے کتابوں سے دکھاؤں کہ بخاری، مسلم، ان کے سب محدثین، احمد بن حنبل. بیچ میں تم نے کاٹا ہے. اب میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں بھائی، یہ بیچ میں بولتا ہے. چپ کرو گے تو جواب سنو گے نا. ایک میں اپنے باری کر دیتے ہو. سوالوں کے جواب کے لیے کم از کم 10 منٹ تو چاہیے. چانڈیو صاحب ایک منٹ بات سن لیں. بات یہ ہے کہ جب حسن اللہ یاری صاحب نے پھر ڈیبیٹ کے درمیان ایک دفعہ بولا تو آپ نے ٹوکا، لیکن آپ 3 دفعہ درمیان میں بول رہے ہیں. پلیز آپ بھی ان اصولوں کو فالو کریں پلیز. ایک سوال رہ گیا ہے نا، اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. ایک سوال رہ گیا ہے، اپنے ٹائم میں دے دو نا، اپنے ٹائم میں دے دو. ٹائم جب مکمل ہو جائے پھر جواب. تھینک یو حسن اللہ یاری صاحب بسم اللہ. تو محترم ناظرین، یہ جو ان کے کتاب سے میں یہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں نا، کہ ہمارے پاس سنت ہے، ہم بخاری مسلم کو مانتے ہیں. اور بھائی اگر کوئی بخاری مسلم کو نہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو ابو حنیفہ آپ کا امام اعظم ہے، آپ خود حنفی ہو. اس کا جواب آپ نے کیوں نہیں دیا؟ اور یہ آپ کہنا کہ شیعوں کا کتاب کون سا ہے، میں نے ابھی کب اس نے کوئی قرآن کی آیت لے کے آیا اور نے کہا ہم اس قرآن کی آیت کو نہیں مانتے، کہ ہم قرآن سے شیعوں پہ استدلال نہیں. کتنا جھوٹا آدمی ہے یہ. اور جھوٹ کی کوئی حد ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی کوئی آیت لے کے آتے ہیں تو یہ شیعہ نہیں مانتے. کب تم نے قرآن کی آیت لے کے ہم نے نہیں مانے؟ تم قرآن کی کسی بھی آیت سے استدلال کر سکتے ہیں، اس کا جواب دینا ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم اس کے سب آیات کو اللہ کا کلام مانتے ہیں. ہاں بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی آیت ہے جو موجودہ قرآن میں نہیں ہے؟ وہ عائشہ یہی کہہ رہی ہے. آپ کے مسلم سے میں نے دکھایا، آپ کے اس مسلم کے سب احادیث سے آپ کہتے ہیں اس سے عقیدہ عائشہ کا ثابت نہیں ہوتا. اور تحریف ثابت. سبحان اللہ، عائشہ کہہ رہے کہ آیات قرآن میں 3 لوگ پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں منسوخ التلاوہ نہیں تھا، منسوخ الحکم تھا. منسوخ الحکم قرآن مجید کے وہ آیات ہیں جن کے الفاظ قرآن کے الفاظ ہیں، ان پہ کوئی عمل نہیں کرتا. عائشہ کا یہ مطلب تھا. اور جہاں تک آیے خمسہ رضعات وہ تو نہیں کہتی کہ وہ منسوخ ہے، اس کے متعلق تو منسوخ بھی نہیں بولا ہے نا. اور جہاں تک آئے رجم ہے اس کے متعلق بھی اس نے منسوخ نہیں بولا. اور یہ کہتے ہیں اس سے کہ اگر کوئی حادثاتی طور پر قرآن کے آیات یہ شہید ہو جائیں تو اس سے وہ تحریف ثابت نہیں ہوتا. عقل کہاں ہے آپ کی؟ اگر حادثاتی طور پر دنیا کے سب قرآنوں میں سے اللہ کا کلام منزل محو ہو جائے تو یہ تحریف نہیں ہوگا، بالکل تعریف ہوگا، اس میں نقصان آ جائے گا نا. عائشہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب آیات ہمیشہ کے لیے کھو گئی ہیں. یہ قرآن میں موجود تھا، وہ میرے نسخے میں تھا، اور اس زمانے میں قرآن جمع بھی نہیں ہوا تھا. عائشہ کے نسخہ اس سے ضائع ہو گیا، پھر یہ قرآن میں لکھا ہی نہیں گیا. اگر آپ مجھے وقت دیتے ہیں تو میں آپ کو 20 روایت دکھا دیتا ہوں کہ عائشہ بار بار کہتی ہے قرآن میں غلطی ہے، قرآن میں غلطی ہے، قرآن میں غلطی ہے. آپ مجھے بتاؤ جو شخص کہے قرآن میں غلطی ہے وہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ دکھا دوں گا روایت آپ کو کہ وہ کہتی ہے قرآن میں غلطی ہے. اچھا، اور عمر بھی اسی طرح. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ حدیث، شیعوں کے پاس کون سی کتاب ہے؟ ارے کیوں جہالانہ والے باتیں کرتے ہو؟ تم جب مرضی شیعوں کی کتاب سے کوئی روایت لے کر، بات یہ ہے کہ تم ابو بکر عمر کا ایمان ہے نہ سنی کتاب سے ثابت کر سکتے ہو، نہ مسلم کتاب سے شیعہ کتاب سے ثابت کر سکتے. بات یہ ہے تم اپنا اسلام ثابت نہیں کرتے، اسی لیے یہ جھوٹ بات کہ شیعوں کے پاس کون سے، اب کس کتاب سے استدلال کریں؟ ہماری کتابوں سے استدلال کرو، دنیا جانتی ہے. ہماری کتاب سے استدلال کرو. وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہماری ہر حدیث، دنیا کی ہر حدیث وہ صحیح ہوتی ہے. آپ بھی اب آپ کے ہر حدیث آپ نہیں مانتے. جی، جو حدیث تقیہ کے طور پہ صادر ہوگی وہ اس کو نہیں آپ بھی، یہ آپ کے پاس بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی حدیث میں خلل ہے آپ اس کو مانتے ہو، کہتے ہو نہیں جی یہ حدیث ضعیف ہے ہم اس کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب کہ آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. اسی طرح شیعہ قوم میں اگر کوئی حدیث ہے کہ وہ اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے، اس حدیث کو نہیں مانتے، تو آپ اس حدیث پہ عمل نہیں کریں گے. تو اس کے علاوہ تو بہت سارے حدیث ہیں، ہزاروں کے تعداد میں حدیث، اس پہ آپ استدلال کر سکتے ہیں. اچھا، اب میرے محترم ناظرین، یہ شخص اس بات کا جواب دے دے کہ جس نے کہا کہ اگر حدیث قرآن کے خلاف ہو تو وہ حدیث کو ہم نہیں لیں گے. یہ جو حدیث کو آیا کو بکری کہا گئی ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئی ہے، یہ کس آیا کے خلاف ہے جو آپ اس کو نہیں مانتے؟
یہ جو عائشہ کہہ رہی ہے نا کہ بھئی بکری کھا گئی ہے، آیات ضائع ہو گئے، ذہبت قرآن کثیرون، یہ کس قرآن کے کس آیت کے خلاف ہے؟ اور یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے؟ یہ آپ نے کہا کہ ما خالف القرآن فتلقو، یہ آپ نے اس طرح کہا نا، اس طرح کے الفاظ کے، یہ کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ یہ خود بھی حدیث اپنے سے اس نے بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کوئی ہے نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اب بھی جو قرآن کی مخالفت کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ ہاں ابھی میرا مناظرہ ہوتا ہے، ادھر دیکھو چانڈیو، ادھر دیکھو، مناظرہ ہوتا ہے آپ سے پہلے، آپ کے سندھ کے عالم تھے وہ، مسلم کی روایت سے، نسائی کی روایت سے، ابو داود کی روایت سے میں نے دکھا دیا کہ عمر نے صریح قرآن اور سنت متواترہ کی مخالفت کی ہے، اور فاقد الماء کے لیے، جو شخص کے پاس پانی نہیں ہے، اس کو حکم دیا ہے کہ تم نماز نہ پڑھ، اور تیمم کا حکم نہیں دیا۔ مجھے بتاؤ جو قرآن کا مخالف، ادھر دیکھو چانڈیو، تم یہ عمر کا اسلام ثابت کرو، میں پاکستان آؤں گا تاکہ تم مجھے ذبح کرو۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، جو شخص قرآن کی مخالفت کرے، ادھر دیکھو، میں دوسروں سے بات نہ کرو، جو قرآن کی مخالفت کرے اور سنت کی مخالفت کرے، وہ اس کو، وہ کیسے کافر نہیں ہے؟ مجھے سمجھا دو، اب بات کرو جی۔ استاد محترم آپ کے 5 منٹ پورے ہو گئے، چانڈیو صاحب بسم اللہ کریں۔ یہ مائک کھول دو اپنا چانڈیو، حفیظ چانڈیو، تمہارے مائک کو نظر لگ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز آ رہی نا ابھی؟ آ رہی جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہمارا موضوع تھا کہ اللہ یاری کافر ہے، اور اس کے لیے میں نے دلائل دیے کہ قرآن پاک اس کے عقیدے میں ناقص، احادیث ناقص، شیعہ کتابیں بھی ناقص۔ اس کے لیے ایک بھی ایسا کتاب نہیں ہے جس کے لیے یہ کہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، میرے اوپر حجت ہے۔ بجائے یہ کہ اس پر یہ بات کرتا، اس نے الٹا قرآن پاک کو نشانہ بنا اور روایتیں پڑھ رہا ہے، معاذ اللہ کے قرآن پاک پر شک پڑے، حالانکہ تعریف قرآن پاک پر مناظرہ نہیں ہے، مناظرہ ہے کہ اللہ یاری کافر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارے عقیدے میں ایک کتاب کا نام تو لو کو جس کے لیے تمہارا عقیدہ ہو کہ ہمارے دین کا کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی ایک مناظرہ بتاؤ کہ میں نے انکار کیا ہے۔ میرے سامنے تم نے 3 مناظروں میں نے آیات پڑھی، تم نے انکار کیا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول، یہ آیت پڑھی، تم نے کہا 7 حروف لا، اس کے بعد حجت بنے گی۔ اس کے بعد میں نے تمہارے سامنے خلافت کے موضوع پر آیت پڑھی جس میں ابو بکر صدیق کا جنتی ہونا ثابت کیا، تم نے کہا کہ اصل قرآن لاؤ، اس کے بعد حجت ہوگی، یعنی قرآن پاک کا انکار تم نے میرے سامنے کیا ہے۔ اس کے بعد تم نے کہا میں نے کبھی شیعوں کی حدیثوں کا انکار کیا ہے۔ میں نے تمہارے سامنے حدیث پڑھی تھی امام جعفر صادق کی، اصول کافی سے پڑھی تھی، جس میں امام نے فرمایا ہم میں سے کوئی امام معصوم نہیں ہے۔ تم نے کہا کہ یہ حدیث تقیتاً ہے، تم نے حدیث کا انکار کیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی طریقہ بتاؤ، کوئی تو چال بتاؤ، کوئی تو قانون بتاؤ جس سے یہ ہمیں پتا چلے کہ قرآن پاک کی کون سی آیت میں شک نہیں ہے تمہارے عقیدے کے مطابق، کون سی حدیث تمہارے عقیدے کے مطابق، شیعوں کی حدیث وہ کون سی ہے جس پر شک نہیں پڑے گا، کون سی حدیث امام کی تقیہ کے اعتماد سے پاک ہوگی۔ کوئی طریقہ تو بتاؤ، کوئی فن تو بتاؤ، کوئی طریقہ تو بتاؤ، کوئی کتاب تو بتاؤ، آخر تمہاری کتاب کون سی ہے؟ بجا کہ اس کے اوپر مناظرہ کرتا، تم نے صحابہ کرام کے اوپر اعتراضات کر دیے، حضرت عائشہ صدیقہ پر اعتراض کر دیا۔ میں نے ایک معقول وجہ بتا دی کہ روایت کے بنیاد پر کسی پر فتویٰ صادر نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ کی جو تم نے بات کی، میں نے کہا وہ آیات منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب ناظرین کو پتا ہے یا نہیں منسوخ کیا ہوتا ہے؟ میں آیت پڑھتا ہوں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
یہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سے کچھ آیت منسوخ کرتا ہے، پھر ویسی یا اس سے بہتر تمہیں عطا کرتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی آیات کچھ حصہ منسوخ ہوا ہے۔ ابھی جو مجھ سے پہلے اس نے ذہب کا لفظ پڑھا، صحابہ کرام میں سے ایک روایت، اس کا مطلب یہی ہے قرآن پاک کا کافی حصہ منسوخ ہوا ہے۔ منسوخ کی 3 اقسام ہیں۔ ایک آیت کا منسوخ ہونا، حکم باقی رہنا، دوسرا آیت حکم دونا منسوخ ہونا، تیسرا حکم باقی آیت تلاوت منسوخ۔ یعنی قرآن پاک کی بعض آیات کو اللہ پاک نے منسوخ کر دیا ہے، یا صحابہ کرام یا آپ علیہ السلام کے دل سے ہی بھلا دیا ہے، اور ننسہا جو اللہ جانتا ہے کتنا بھلا دیا ہے۔ ابھی جو حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، بکری کے کھانے والی، تو میں نے کہا یہ تعریف پر دلالت نہیں کرتی۔ اگر بکری چند پتے کھا لے تعریف نہیں ہے، حادثاتی طور پر قرآن پاک کے کچھ نسخے شہید بھی ہو جاتے ہیں، تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ تعریف ہے۔ یہ 4 آیات یا 3 آیات یا 10 آیات، یہ پورے صحابہ کرام کی اتنی جماعت ہے۔ حضرت علی موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، طلحہ، زبیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، اتنے بڑے نامور صحابہ موجود ہیں۔ کیا یہ صرف آیات پتوں پر تھی، صحابہ کو یاد نہیں تھی؟ یاد تھی، سب کو یاد تھی، مگر وہ پتوں کو بکری نے کھایا، یہ ایک تاریخ کی بات ہو گئی، یہ تعریف نہیں ہے۔ جو آیت نہیں لکھی گئی مطلب منسوخ ہو گئی ہیں۔ ہمارا مناظرہ منسوخ یا تعریف قرآن پاک پر نہیں ہے، ہمارا مناظرہ اللہ یاری کافر ہے، اس پر بات کرو۔ دوسرا تم نے کہا کہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بات پوری کرنے دو، بیچ میں نہیں بولو پروفیسر، پتہ نہیں کیا ہو۔ میں تم نے کہا کہ ابو حنیفہ نے امام بخاری پر کفر کا فتویٰ دیا۔ ارے پاگل، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے وفات پا چکے ہیں، امام بخاری بعد میں ہیں، امام مسلم بعد میں ہیں، جو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ختم ہے آپ کا وقت، ختم ہے بھائی، وقت ختم ہے۔ میں بھی 5.5 منٹ لوں گا بھائی، میں بھی 5.5 منٹ۔ ہاں، جاہل کون ہے بھائی؟ کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ پہلے تھا، بخاری بعد میں آیا ہے۔ ابو حنیفہ پہلے تھا۔ دیکھو میری بات سنو، ابھی میری بات سنو نا۔ ابھی آپ سنجیدگی سے عنوان رکھو آئندہ پروگرام کے لیے۔ ہم کسی دوست کے پاس بیٹھے ہوئے اور مجھے پیغام ملا ہے۔ نہیں، تو آپ نے جو غلط باتیں کیا نا، جو تکفیر کیا نا، پتہ چلے کافر کون ہے۔ بھاگنا نہیں، ابھی پتہ چلے گا نا، ابھی کافر کون ہے پتہ چلے گا۔ دوست کے پاس بیٹھا ہے، تم نے تکفیر کیا نا، جاہل بھی بولا، تکفیر بھی بولا، کافر بھی بولا۔ خاموش، جو تکفیر کرتا ہے نا مرد بن کے بیٹھتا بھی ہے، بھاگتا نہیں ہے۔ تکفیر کیا ہے تو بیٹھو، کافر کون ہے؟ کافر کون ہے ابھی پتہ چلے گا نا۔ کس نے صحیح کروایا؟ پلیز چپ ہو جاؤ، پلیز چپ ہو جاؤ۔ اچھا آصف کہاں چلے؟ اچھا محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ پہلے تھا، بخاری مسلم بعد میں آیا ہے۔ پلیز چپ ہو جاؤ نا، پلیز چپ ہو جاؤ، نہیں بات کرنے دیں گے بھائی، میری باری ہے، نہیں، جب میری بات ختم ہو آپ بات کریں گے، میری بات جب ختم ہو تو ایک بات کوئی بات نہیں، چانڈیو صاحب کو بات کرنے دیں، ہمارے اسٹیج پہ مہمان ہیں آپ کے اسٹیج پہ۔ جی چانڈیو صاحب بولیں آپ۔ اللہ یار صاحب، مجھے عذر ہے، ابھی میں اور زیادہ نہیں بیٹھ سکتا۔ رنگ کیوں اڑ گیا؟ انشاءاللہ بات رنگ کیوں اڑ گیا تمہارا؟ ارے عذر ہے تو رنگ کیوں اڑ گیا نا، رنگ کیوں اڑ گیا ہے؟ وہ آپ کا سفید رنگ کچھ اور بتا رہا ہے۔ ابھی بیٹھو۔ آپ دوست کے پاس بیٹھا ہے نا، دوست کی اجازت سے بیٹھا ہے، مائکروفون بھی دوست نے لگایا ہے۔ ویسے کبھی میں نے نہیں کہا مجبوری ہے، کتابوں کے سامنے بھی کرسی لگا کے دوست نے دیا ہے۔ تو اس طرح جب جو آدمی آتا ہے نا اور تکفیر کرتا ہے تو پھر اس کے پاس جرأت بھی ہونا چاہیے کہ جواب بھی سن لے۔ علامہ نصیر صاحب سے بات کریں آپ، علامہ نصیر صاحب کے لیے ٹائم دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب سن لیں محترم ناظرین۔ کہتا ابو حنیفہ پہلے تھا، بخاری مسلم بعد میں تھا۔ ابو حنیفہ نے کھلی فتویٰ دے دی کہ جو بھی شخص کہتا ہے کہ اللہ مکان میں، وہ کافر ہے۔ ابھی پلیز بیچ میں نہ بولو نا۔ ابو حنیفہ نے کھلی فتویٰ دے دی کہ جو بھی شخص کہتے کہ اللہ مکان میں ہے، وہ شخص کافر ہے۔ انشاءاللہ آئیں گے۔
پلیز اگلے ہفتے پلیز بیٹھو، پلیز بیٹھو، بات کیا نا تو جواب سن لو. مجبوری ہے یاری، مجبوری ہے نا. یہ سمجھو نا. مجبوری تمہارا یہ ہے کہ کافر کون ثابت ہو رہا ہے، وہ تمہاری مجبوری ہے. کافر تو بیٹھو تم ہو، وہ ثابت ہو گیا. بیٹھو بیٹھنا ہوگا تجھے. مجبوری ہے، سمجھ بیٹھو کیوں نہیں رہے آپ؟ 5 منٹ میرا جواب سن کے چلے جانا. 5 منٹ میرا جواب سن. ان کو مسلمان ثابت کر، عنوان پر بات کرو نا، ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ نہیں کوئی بات تو بات ہی نہیں کرنے دے رہا. ابھی 3 منٹ میرے گزر چکے ہوتے ہیں، ابھی میرا ٹائم ختم ہوا ہوتا. اب بھی ہمیں بولتے ہیں ایسا کریں. ایک منٹ میری بات سنیں، میرا بھی حق بنتا ہے بولنا. آپ ایسا کریں، یہ ٹرم جو ہے نا حسن اللہ یاری صاحب کر لیں، ایک ٹرم آپ کر لیں، اللہ خیر صلی اللہ، ایسے کر لیں. پروفیسر صاحب آپ اعتماد کریں، یہ میں اسکرین شاٹ کیسے آپ کو بھیجوں؟ چارجنگ بالکل ختم ہو گئی ہے اور میں مجبور ہوں. بجلی ہے، بجلی ہے، نہیں ہے، بہترین بجلی لائٹ ہے. خاموش ہو جاؤ، خاموش. بات سنو. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے پہلے آیا تھا. تنخواہ دیکھو، یہ کیا فراڈ ہے بھائی؟ بیٹھو ادھر. بند پڑا ہے نا یار تم ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو؟ چلے بھائی، ان کی یہ چال بتا دی ہے کہ اس نے اعتراف کر لیا کہ اللہ یاری مومن ہے اور ان کا مذہب باطل ہے. یہ ان کا پنکھا دکھانا اور ان کا حلیہ اس طرح ہے، رنگ اڑ گیا ہے اور یہ جانے کی کوشش کر، بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. ثابت ہو گیا جی، مومن میں ہوں، مومن میں ہوں. جس دلیل بات کو دلیل بنا کر، جس بات کو جو قرآن کا منکر ہے، جو سنت کا منکر ہے، جو سنت کا منکر ہے، جو قرآن کا منکر ہے، اس کے خلفاء ہیں، اس کے اکابر ہیں. قرآن کا منکر، قرآن کو غلط کر کسی اور کا نام نہ لے. علامہ صاحب آپ بات کرنے دیں گے انہیں یا نہیں؟ یہ بات نہیں کرنے دے رہا نا بھائی، ادھر بیٹھا بھی ہے. اب چلا گیا صاحب. یہ نا ایک عالم کی نشانی یہی ہونی چاہیے کہ وہ کھلے دل سے بات کرے، کھلے ذہن سے بات کو سنے. حق تو یہی بنتا ہے، لیکن آپ درمیان میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹری کم ہے. تو ہو سکتا ہے یہ 5 منٹ بات کر لیں، جتنے تک بیٹری ہے بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سچائی کے ساتھ وہ چلا گیا جی، چلا گیا. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف